بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر درزی تھا۔ وہ جب بھی کسی عورت کے کپڑے سیتا تو مجھے کہتا اسے پہن کر دکھاؤ، اس کی جو سلائی مجھے ملے گی تمہیں دے دوں گا۔ میں خوشی خوشی پہن کر پیسے لے لیتی۔ میں نے غور کیا کہ شوہر ہر برقعے والی عورت کے کپڑے ہی مجھے پہننے کو کیوں دیتا تھا۔ یہ راز جاننے کے لیے میں خود برقع اوڑھ کر شوہر کے پاس آئی تو میرا شوہر ایک عام سا درزی تھا، لیکن پھر بھی اس کی ایک جوڑے کی سلائی کی قیمت 5,000 روپے تھی، جس بات پر میں اکثر حیران بھی ہوتی تھی۔ اتنی زیادہ قیمت کے باوجود بھی اس کی دکان پر عورتوں کا رش لگا رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی عورت کے کپڑے سیتا تو مجھے کہتا کہ پہن کر دکھاؤ اور اس جوڑے کی سلائی کے پیسے میں تمہیں دے دوں گا۔ میرے لیے بھلا اس میں کون سی مشکل بات تھی؟ شادی کے شروع میں ہمارے حالات بہت خراب تھے، لیکن کچھ ہی عرصے میں ہمارے حالات بہت تیزی سے بدل گئے تھے۔ وجہ تھی ایک جوڑے کی سلائی 5,000 روپے۔ میں 2 منٹ میں ہی اسے کپڑے پہن کر دکھا دیتی اور جیسے ہی اسے پیسے ملتے وہ 5,000 روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ میں بہت خوش ہوتی کہ مجھے بغیر محنت کے ہی بیٹھے بٹھائے 5,000 روپے مل جاتے، جو کہ ایک بڑی رقم تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، ورنہ یوں صرف جوڑا بدلنے پر مجھے پورے جوڑے کی سلائی کے پیسے کیوں دے دیتا، کیونکہ یہ ایسا کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھے اس وقت اپنے شوہر پر شک ہوا جب میں نے اس بات پر غور کیا کہ وہ ہر برقعے والی عورت کے ہی کپڑے مجھے پہننے کے لیے دیتا تھا، باقی سارے کپڑے وہ ایسے ہی سلائی کے بعد واپس کر دیتا۔ لیکن جب بھی کوئی عورت برقع پہن کر آتی تو وہ اس کے کپڑے سینے کے بعد میرے پاس لے کر آتا اور مجھے پہن کر دکھانے کو کہتا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ برقع والی عورتوں کے کپڑوں میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ میرا شوہر عابد انہیں میرے پاس لے آتا اور سارے کے سارے پیسے بھی مجھے دے دیتا۔ اس راز کو جاننے کے لیے ایک دن میں خود ہی برقع پہن کر کپڑوں کی تھیلی اٹھائے اپنے شوہر کی دکان پر پہنچی تو میں اور میرا شوہر عابد شہر کے ایک مشہور علاقے میں رہتے تھے۔ ہماری 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ میرے شوہر کی سلائی کی مشہوری دور دور تک تھی۔ جو بھی عورت اس سے کپڑے سلواتی پھر وہ میرے شوہر کی مستقل گاہک بن جاتی۔ میرے شوہر کی سلائی کی قیمت دوسرے درزیوں کے مقابلے میں زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے شوہر کی دکان پر خوب رش لگا رہتا۔ میرا شوہر کہتا کہ یہ سب تمہارے اچھے نصیبوں کی وجہ سے ہے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میرے کام میں بہت برکت ہو گئی ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتی تھی کہ وہ خود دن رات محنت کرتا ہے، لیکن سارا کا سارا کریڈٹ مجھے دے دیتا ہے۔ ہماری زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ میری دونوں بیٹیاں بہت اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ہماری دکان سے ہر ماہ اتنی آمدن ہوتی کہ ہمیں کسی بھی چیز کے لیے کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو عورت ایک دفعہ میرے شوہر کی دکان پر آتی پھر وہ دوبارہ کسی اور کے پاس نہیں جاتی، بلکہ ہماری مستقل گاہک بن جاتی۔ ایک دن میری دوست سمینا میرے گھر آئی تو میں نے باتوں باتوں میں اسے بتایا کہ میں جب بھی کوئی سوٹ اپنے شوہر کو پہن کر دکھاتی ہوں تو وہ اس سوٹ کی سلائی کے پورے 5,000 میرے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر سمینا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید اسے میری بات مذاق لگ رہی ہے۔ میں غصے میں اسے ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ چپ ہوئی تو میں نے غصے میں اس سے یوں بلا وجہ ہنسنے کی وجہ پوچھ لی، جس پر اس نے جو جواب دیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنے سارے کپڑے میرے شوہر سے سلواتی ہے اور میرا شوہر ایک سوٹ کی سلائی کے صرف 500 روپے لیتا ہے، جبکہ باقی ٹیلر اس سے زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ اس لیے میرے شوہر کی دکان پر بہت رش ہوتا ہے اور وہ بھی اسی وجہ سے سارے کپڑے میرے شوہر کی دکان پر ہی سلنے دیتی ہے۔ میرا شوہر مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا بھلا؟ اور وہ خود ہر اس سوٹ کی سلائی کے پیسے مجھے دیتا ہے جو میں پہنتی ہوں، اور وہ پیسے پورے 5,000 روپے ہی ہوتے ہیں۔ میری دوست سمینا نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے میرا دماغ جگہ پر نہ ہو، اور وہ ہنستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ میرے دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ اگر سمینا سچ کہہ رہی تھی تو میرا شوہر ہمیشہ وہ 5,000 کا نوٹ کہاں سے لاتا تھا، اور وہ مجھے کیوں صرف سوٹ پہن کر دکھانے کے اتنے پیسے دے دیتا تھا؟ یہ سب وہ سوال تھے جو کبھی کبھار میرے دماغ میں آتے بھی تھے تو میں نظر انداز کر دیتی تھی۔
کیونکہ مجھے تو پیسے مل رہے تھے۔ لیکن اب جب سمینا نے یہ راز کھولا کہ میرا شوہر تو ایک سوٹ کی سلائی کے صرف 500 روپے لیتا ہے تو میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ ایسا کیا تھا جو میں نہیں جانتی تھی؟ میں تو آج تک یہی نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر ایک سوٹ کے صرف 500 روپے لیتا ہے۔ اگر آج سمینا کے سامنے یہ ذکر نہ نکلتا تو شاید میں مرتے دم تک اس بات سے بے خبر ہی رہتی۔ لیکن میرا شوہر ہمیشہ مجھے یہی کہتا رہا کہ یہ سب میرے نصیب کا ہے، اور میں اس ایک جملے میں اتنا خوش ہوئی کہ سچائی کبھی دیکھ ہی نہیں سکی۔ میرے شوہر کی دکان پر اتنا رش صرف اسی وجہ سے تھا کہ وہ اس پورے علاقے میں سب سے کم سلائی کے پیسے لے رہا تھا۔ آج جب وہ گھر لوٹا تو میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ آخر وہ کون سی بات ہے جو اس نے مجھ سے چھپائی ہے، اور ہر 2 دن بعد وہ 5000 کا نوٹ اسے کون سی عورت دے کر جاتی ہے، اور وہ کس عورت کا جوڑا مجھے پہننے کے لیے دیتا ہے۔ لیکن میں چاہ کر بھی اپنے شوہر سے کوئی سوال نہیں کر سکی تھی۔ میں نے پیسے کی لالچ میں آج تک کبھی سوال نہیں کیا تھا تو اب کیسے پوچھتی؟ میں ساری رات یوں ہی تکیے پر سر رکھے آنسو بہاتی رہی تھی۔ میرا دل بہت دکھی ہو گیا تھا۔ میرا شوہر شاید کوئی غلط راستے پر چل نکلا تھا اور میں جانے انجانے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ یوں ہی روتے روتے صبح ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھتے ہی نماز فجر ادا کی اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ میرے دل کو سکون آ گیا تھا، لیکن اب میں اپنے شوہر کو بھی کسی غلط راستے پر چلنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر مجھے یہی نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر آخر کر کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہی جاننا تھا کہ وہ کس کام میں پڑ گیا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی عورت ایک ایسے درزی کو جو کہ 500 روپے سلائی کے لیتا ہو اسے 5000 روپے دے جائے، یقیناً کوئی نہ کوئی غلط کام ہی تھا جس کا اس نے مجھ پر سے پردہ رکھا تھا۔ مجھے اب یہ پتہ لگانا تھا کہ وہ کون سی عورتیں تھیں جو میرے شوہر کو اتنے پیسے دے کر جاتی تھیں۔ میں اب گھر کے اگلے حصے میں، جہاں سے دکان میں ایک کھڑکی کھلتی تھی، زیادہ تر وہیں بیٹھے رہنے لگی۔ ہر آتی جاتی عورت پر میری نظر ہوتی، اور اب میں اچھے سے جان گئی تھی کہ سمینا نے بالکل سچ کہا تھا کہ میرا شوہر ہر عورت کو سلائی کے 500 روپے ہی بتاتا تھا۔ آج مجھے یوں چپکے چپکے نظر رکھتے ہوئے تیسرا ہی دن ہوا تھا جب ایک برقعے والی عورت آئی اور اپنا سوٹ دکھا کر اور سلائی سمجھا کر واپس چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ پیسے بھی دے گئی۔ اتنی دور سے مجھے پیسے تو نظر نہیں آئے، لیکن سوٹ کا رنگ اور پرنٹ میں نے دیکھ لیا تھا۔ رات کو میرا شوہر وہی سوٹ لیے میرے پاس آیا تو میں خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ لو زہرا، مجھے یہ سوٹ پہن کر تو دکھاؤ ذرا۔ میرا شوہر ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے بولا۔ اسے لگا تھا آج بھی میں سوٹ دیکھ کر خوش ہو جاؤں گی کہ مجھے پیسے ملنے والے ہیں، لیکن میں چاہ کر بھی جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا نہیں سکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ سے سوٹ لیا اور پہن کر آ گئی۔ اس نے سوٹ کے ساتھ ساتھ میری بھی تعریف کی اور میرے ہاتھ میں 5000 کا نوٹ پکڑا دیا۔ آج مجھے نوٹ پکڑ کر بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کپڑے تبدیل کر کے اسے وہ نیا سوٹ واپس دیا اور کھانا لگانے لگی۔ کیا بات ہے زہرا، آج تو پیسے لے کر بھی خوش نہیں ہوئی؟ میرے شوہر نے شاید میرے رویے اور خاموشی کو محسوس کر لیا تھا۔ اتنی جلدی میرا اسے کچھ بھی بتانے یا پوچھنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے بات ٹال دی۔ اب بھی مجھے پورا سچ جاننا تھا۔ میں اب دوبارہ وہیں بیٹھ کر نظر رکھنے لگی تھی۔ پورے 3 دن بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور پہلے والا سوٹ لے کر دوسرا سوٹ لے گئی، اور جاتے جاتے پھر ایک نوٹ میرے شوہر کے ہاتھ میں تھما گئی۔ میں حیران تھی کہ وہ عورت کیا پاگل تھی جو ہر سوٹ کی سلائی کے اتنے پیسے دے رہی تھی اور ہر تیسرے دن ہی وہ نیا سوٹ لے کر دکان پر آ جاتی۔ مجھے نظر رکھتے ہوئے پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے اور مجھ پر یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک ہی عورت تھی جو ہر تیسرے دن نیا سوٹ لاتی اور 5000 روپے دے جاتی۔ اب میرا صبر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے بہت دن اس عورت کو غور سے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے سچائی جاننے کے لیے ایک قدم اٹھانا تھا کہ جو بہت مشکل قدم تھا، لیکن یہی ایک راستہ تھا جس کے ذریعے سے میں سچ تک پہنچ سکتی تھی۔ میں نے بالکل اس عورت کے جیسا کالا برقع خرید لیا اور پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں بالکل اسی عورت کے انداز میں دکان میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً میرے پاس آیا۔ میرا آئیڈیا کام کر چکا تھا، وہ مجھے وہی عورت سمجھ رہا تھا۔
میرے پاس آتے ہی اس نے فوراً سلام کر کے مجھے جس نام سے پکارا میں سکتے میں آ گئی۔ میرا نام زہرا تھا۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے باپ کی کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری تھی۔ ہمارے گھر کپڑوں کے پورے تھان آتے تھے اور ہم یوں ہی اپنے نوکروں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ میں اپنے باپ کی بہت لاڈلی بچی تھی کیونکہ اللہ نے شادی کے 10 سال بعد انہیں بیٹی عطا کی تھی۔ میں ان کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد ہونے کی وجہ سے بہت ضدی اور مغرور تھی۔ جس بات پر میں ایک دفعہ اٹک جاتی پھر اس سے پیچھے کسی صورت نہیں ہٹتی تھی۔ مجھے اتنا ضدی بنانے کے پیچھے صرف اور صرف میرے باپ کا ہاتھ تھا۔ میری ماں اکثر میرے باپ سے اس بات پر جھگڑا کر لیتی کہ وہ مجھے بے جا لاڈ پیار کر کے صرف اور صرف میرا ہی نقصان کر رہے ہیں، لیکن میرے بابا کو مجھ سے بے پناہ محبت تھی۔ جو کپڑا میں ایک دفعہ پہن لیتی تو اسے دوسری دفعہ ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ میں اور میری اماں شہر کے ایک بڑے بوتیک سے کپڑے سلوایا کرتے تھے۔ ایک دن جب میں کپڑے سلوانے گئی تو میری نظر ایک کاریگر پر پڑی جو سلائی میں مصروف تھا۔ میں کچھ دیر اسے خاموش کھڑے ہو کر دیکھتی ہی رہی اور پھر یہ میرا شغل بن گیا۔ اب میں جان بوجھ کر ہر دوسرے دن ٹیلر کی دکان پر جاتی اور پیچھے بیٹھے کاریگر پر نظریں جمائے رکھتی۔ وہ کاریگر انتہائی حسین شکل و صورت کا مالک تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اتنے دنوں میں ایک دفعہ بھی میں نے اسے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں پایا تھا۔ وہ بس اپنے کام میں مگن تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے سلائی ہی اس کا عشق ہے اور سلائی ہی اس کی زندگی۔ میری ماں نے کچھ ہی دنوں میں میری دلچسپی کو بانپ لیا تھا۔ انہوں نے دبے دبے لفظوں میں مجھے سمجھایا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے۔ میں ایک ہائی کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی اور جس آدمی میں مجھے دلچسپی ہو گئی تھی وہ شاید بہت ہی نچلے طبقے سے تھا۔ میری اماں کے سمجھانے کے باوجود بھی میں ہر دوسرے تیسرے دن بوتیک پہنچ جایا کرتی۔ میری ماں خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی اور میں اس کاریگر کو۔ ایک دن جب میں اس بوتیک گئی تو میرا دل بجھ گیا۔ آج وہ وہاں موجود نہیں تھا، شاید وہ چھٹی پر تھا۔ میرا دل ساری دنیا سے اچانک ہی اچاٹ ہو گیا۔ میں بوتیک سے واپس آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میرا تکیہ آنسو سے بھیگ گیا۔ میں آنکھیں بند کرتی تو بھی مجھے اس کی صورت دکھائی دیتی۔ میں آنکھوں کو کھلا رکھتی تو بھی ہر جگہ بس وہی دکھائی دیتا۔ جانے کیا جادو تھا اس میں۔ میں خود سے لڑتے لڑتے بھوکی پیاسی ہی سو گئی۔ جب میرے بابا فیکٹری سے گھر واپس آئے تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے کمرے میں چلے آئے۔ میری حالت دیکھتے ہی وہ بہت پریشان ہو گئے اور جب ان کے بہت پوچھنے پر میں نے انہیں وجہ بتائی تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ ان کی خاموشی مجھے کچھ پر اسرار سی لگی اور وہ بنا کچھ کہے ہی میرے کمرے سے چلے گئے۔ اب تو میں اور زیادہ رونے لگی تھی۔ اگلے ہی دن میں اپنی ماں کے پیچھے لگ کر پھر بوتیک پر پہنچ گئی تھی، لیکن آج بھی وہ نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ ایک دوسرا کاریگر بیٹھا ہوا تھا۔ آج میں نے ہمت کر کے بوتیک والے آدمی سے اس کے کاریگر کے بارے میں پوچھ ہی لیا۔ پہلے تو اس آدمی نے مجھے کچھ عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر میری ماں کی طرف بھی ایسے ہی دیکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ اب یہاں کام نہیں کرتا ہے۔ مجھے لگا میرے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ وہ کاریگر کہاں ہے، اب کہ میں نے اس جگہ ہاتھ سے اشارہ بھی کیا جہاں وہ بیٹھتا تھا، جس پر مجھے پھر وہی جواب ملا۔ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن اس آدمی نے ایک حرف بھی مجھے اس سے آگے کچھ نہ بتایا۔ گھر پہنچنے تک میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ میں روتے روتے نڈال ہو گئی تھی۔ میری ماں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ گھر جانے کے بعد میری ماں نے میرے باپ کو بھی فون کر کے بلوا لیا تھا۔ بابا نے آتے ہی مجھے دلاسا دیا کہ وہ کسی بھی طرح اس کاریگر کو ڈھونڈ نکال لائیں گے۔ بابا کی بات پر مجھے پورا بھروسہ تھا۔ میں چپ ہو گئی تھی اور میں نے اب کھانا بھی کھا لیا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ بابا کے لیے اسے ڈھونڈنا بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے۔ رات ہو چکی تھی۔ ماں بابا اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں بے چین سی لیٹی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں یوں ہی ننگے پاؤں اپنے کمرے سے نکل کر گارڈن میں جانے لگی تھی جب میں نے اپنے بابا کی آواز سنی۔ وہ فون پر بات کر رہے تھے شاید۔ اپنا نام سن کر میں رک گئی تھی۔ اب میں ان کے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے اندر کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔
کل ہی اس لڑکے کو واپس اس کے گاؤں بھیجو۔ اگر آئندہ وہ تمہاری بوتیک پر نظر آیا تو میں تمہاری بوتیک کو ہی آگ لگوا دوں گا، اور جب کل میں زہرا کے ساتھ تمہاری بوتیک پر اس کے لڑکے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آؤں تو ایک لفظ نہ اگلنا۔ میری بیٹی کے لیے اب وہ 2 کوڑی کا کاریگر ہی بچا ہے کیا؟ بابا کی آواز نے جیسے میری جان نکال لی تھی۔ میں گرتے گرتے بچی تھی۔ میں جس باپ پر بھروسہ کر رہی تھی وہ باپ ہی میری خوشیاں اجاڑنے میں شامل تھا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ بابا مجھے دیکھ کر شاکڈ ہو گئے تھے۔ میں نے ٹیبل پر پڑے فروٹس کی ٹرے سے چھری اٹھائی اور اپنے ہاتھ کی نس پر رکھ لی۔ میرے بابا ایک دم پریشان ہو گئے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن میں سب کچھ سن چکی تھی اور سمجھ بھی چکی تھی، اور اس سے زیادہ اب کچھ سننے اور سمجھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ آپ مجھے بس اتنا بتا دیں کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں رو رہی تھی۔ میری نس پر رکھی چھری پر میں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ خون کی ایک باریک لکیر میرے ہاتھ سے بہتی ہوئی فرش پر ٹپکنے لگی تھی۔ میری ماں چیخ رہی تھی، لیکن مجھے اب کچھ نہیں سمجھنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں لہرا کر فرش پر گر پڑی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے سامنے تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسل کے دوبارہ دیکھا۔ ہاں، یہ وہی تھا۔ دل نے گواہی دی تھی۔ میرے بابا میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ تمہیں یہ لڑکا چاہیے یا تمہارے ماں باپ؟ میں صدمے کی حالت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں اس غریب سے تمہاری شادی نہیں کروا سکتا ہوں، اور اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو تمہیں ہمیں چھوڑنا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بھول جانا کہ کبھی تمہارا کوئی باپ بھی تھا۔ میں نے بھیگتی ہوئی آواز میں ان سے التجا کی کہ وہ مجھے اس مشکل میں نہ ڈالیں۔ میں دونوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن بابا بھی میرے ہی باپ تھے، ضد کے پکے، اپنی بات سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹنے والے۔ بتاؤ تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ انہیں شاید بہت مان تھا اپنی بیٹی پر، لیکن ان کی بیٹی ان کی طرف سے ملی ہوئی ضد میں ان سے بھی 4 قدم آگے نکل گئی۔ میں نے محبت کا انتخاب کیا تھا، ایک ایسی محبت کا انتخاب جو یک طرفہ تھی، بنا یہ جانے کہ وہ شخص جس کے لیے میں مری جا رہی ہوں وہ بھی مجھے چاہتا ہے کہ نہیں۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے بابا کی امیدوں کو توڑتے ہوئے سیدھا اس سے سوال کیا تھا۔ وہ میری محبت کی انتہا دیکھ چکا تھا، اس لیے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس نے ہاں کہہ دیا تھا، اور میں اس کاریگر سے شادی کر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں آ گئی تھی۔ میرے ماں باپ کا مجھ سے پھر کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت دفعہ ان کے گھر جا کر منانے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ دروازے سے ہی ناکام لوٹ آئی تھی۔ آج 12 سالوں بعد میں نے اپنے شوہر کے منہ سے اپنی ماں کا نام سنا تھا۔ میں لڑکھڑا گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ وہ مجھے میری ماں سمجھ کر بات کر رہا تھا، اور میں نے اچانک ہی نقاب الٹ دیا۔ وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں سچ جاننا چاہتی تھی، وہ سچ جس سے میں سالوں سے بے خبر تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ ہماری شادی کے کچھ ہی دنوں بعد میری ماں ہمیں ڈھونڈتے ہوئے میرے شوہر کی چھوٹی سی دکان میں چلی آئی تھی۔ وہ مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری خیر خبر لینے آئی تھی۔ میرے شوہر نے انہیں مجھ سے ملنے کو کہا تو وہ یہ کہہ کر صاف منع کر گئیں کہ میرے بابا نے انہیں قسم دی ہے کہ وہ مجھے کبھی نہیں ملیں گی، اور وہ اپنے شوہر کی قسم کو کسی صورت توڑ نہیں سکتی۔ انہوں نے جب ہمارے حالات دیکھے تو مجھے پیسے دینے کی کوشش کی۔ میں غریب ضرور تھا، مگر بے غیرت نہیں کہ تمہاری ماں سے پیسے لے لیتا۔ میں نے انہیں صاف منع کر دیا۔ جب وہ اگلی دفعہ تمہاری خیریت لینے آئیں تو ساتھ میں ایک جوڑا بھی لے کر آئیں، اور کہا کہ وہ مجھ سے کپڑے سلوانا چاہتی ہیں۔ یہ تو میرا کام تھا، اس لیے میں نے منع نہیں کیا اور لے لیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے کہہ گئیں کہ میں سوٹ ناپ کے لیے تمہیں پہنا کر دیکھ لوں۔ مجھے لگا کہ تمہارا اور ان کا ناپ ایک ہی ہوگا، اس لیے میں نے ان کا لایا ہوا جوڑا تمہیں پہنا کر چیک کر لیا۔ جب وہ جوڑا واپس لینے آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک نیا جوڑا تھا، اور پرانے جوڑوں کی سلائی انہوں نے اپنی مرضی سے مجھے 5000 روپے دی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے اتنی ہی قیمت دیتی اور کپڑے سلواتی۔ میں جان گیا تھا کہ وہ سب تمہاری محبت میں کر رہی ہیں۔
اس لیے میں ان کا دیا ہوا نوٹ تمہیں دے دیا کرتا۔ وہ تمہاری پہنی ہوئی قمیض کو ہاتھ میں لیتے ہی سونگھنے لگتی، جیسے تمہاری خوشبو محسوس کر رہی ہوں۔ میں ایک ماں سے اس کی خوشی نہیں چھیننا چاہتا تھا، اس لیے جیسا انہوں نے کہا میں نے کر دیا، اور تمہارے باپ کی دی ہوئی قسم کو نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے کبھی خود آ کر تم سے نہیں ملی۔ میرا شوہر خاموش ہوا تو میری سسکیوں کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے اپنی ضد اور محبت کی خاطر اپنی ماں کو کہاں لا کھڑا کیا تھا، اس کا احساس مجھے آج اچھی طرح ہو گیا تھا، جب میں خود بھی 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اولاد کی خوشی کے لیے ہی ماں باپ سخت فیصلے کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اولاد ہی ماں باپ کی طرف سے دی گئی حد سے زیادہ محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ میرے بابا نے مجھے ہمیشہ ہی من پسند چیزوں کو حاصل کرنا سکھایا تھا۔ اگر وہ کبھی کبھی مجھے اپنی پسند کی چیزوں سے روک لیتے تو شاید مجھ میں اتنی ضد نہیں ہوتی۔ میری ماں 2 دن بعد پھر دکان آئی تھی۔ وہ میرے پہنے ہوئے کپڑوں کو ایسے سونگھ رہی تھی کہ جیسے ان کپڑوں میں میرا وجود بھی ہو۔ جاتے جاتے وہ ایک نیا جوڑا دے گئی تھی، اور 5,000 کا نوٹ بھی۔ میرے شوہر نے ہمیشہ مجھے یہی کہا تھا کہ یہ سب تمہارے نصیب سے ہے۔ آج مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو واپس جاتے دیکھا تھا۔ مجھے ایک آخری کوشش اور کرنی تھی اپنے بابا کو منانے کی۔ اب مجھے انہیں منانا تھا اپنی ماں کے لیے۔ عابد مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو خود سر اور ضدی نہیں بنائیں گے، اور میں نے روتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔